السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیاری حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا۔ اب اس فرشتے کی صفت، اس فرشتے کی بناوٹ، اس فرشتے کا سائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بازو ایسا بنائے کہ وہ بازو اس طرح ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک وہ گھیرے ہوئے، وہ بازو، وہ اتنے بڑے بازو ہے اس فرشتے کے، مشرق سے لے کے مغرب تک ہے۔ اور اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ عرش تک ہے، اور اس کے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زمینوں کے نیچے تحت الثری تک ہے، مطلب وہ زمین ساتوں آسمان کے اوپر سے ساتوں زمین کے نیچے تک اس کی لمبائی ہے، اور اس کے جو بازو ہے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک گھیرے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے جو پیر ہے، اس کے پیر کی جو چوڑائی ہے اتنے بڑے ہیں، جہاں تک مخلوق کی آبادی ہے وہاں تک اس کے پیر ہے، اتنا بڑا فرشتہ۔ اب یہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو نور کی نہر ہے اس میں غوطہ لگاتا ہے۔ ایک نہر میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے غوطہ لگا کے نکلتا ہے وہ فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ غوطہ لگانے کے بعد نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھٹکتا ہے، اپنے پروں کو جھٹکنے کے بعد پروں سے جھٹکنے کی وجہ سے جو خطرات نکلتے ہیں، ایک کے خطرے کے مقابل اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں، ایک خطرہ جو بھی نکلتا ہے اس کے برابر ایک فرشتے کو پیدا کرتے، اور وہ فرشتے کو حکم دیتے، اتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کو حکم دیتے اللہ تعالیٰ کہ قیامت تک آنے والے جو لوگ، قیامت تک جو بھی یہ درود میرے محبوب پر پڑے گا، قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ فرشتے کا کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا رکھی گئی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے، فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دیے۔ کس بات کی ڈیوٹی لگائے کہ ایسے بندوں کو قیامت تک ایک فرشتے کو لگا دیے، ہر بندے کے لیے فرشتہ ہے، ہر درود پر فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیے کہ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو ہمیں الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہمیں 500 مرتبہ درود شریف یا درود شریف کی بے حساب فضیلت ہے۔ اب سب سے بڑی فضیلت تو یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ یہ فضیلت میں کیا بتایا، یہ حدیث شریف میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو پیدا کر رہے ہیں، درود پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، قیامت تک وہ درود پڑھنے والوں پر جو ہے نا اتنے سارے فرشتے جو ہے نا اس کے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جماعت میں آتے، جو درود پڑھتا ہے اللہ کی جماعت میں آ جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملا لیتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے میں اور میرے ملائکہ بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ تو درود کیا ہے، اللہ کی سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ تو یہ جو درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی سنت میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جماعت میں لے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے قیامت تک فرشتوں کو مقرر کر دے۔ تو بے حساب اس کے فضائل ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کیا ہے، کم کھانے میں جسم کی سلامتی، جتنا کم بندہ کھائے گا اس کی سلامتی، جسم کی سلامتی کیا ہے، کم کھانے میں، زیادہ کھانے سے کیا ہے، سستی آتی ہے۔ اور روح کی بقا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کی جو نا بقا کم گناہوں میں، گناہوں سے دوری، گناہوں سے نفرت میں روح کی غذا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایمان کی جو سلامتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
صلاۃ و سلام پڑھنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ایمان کی سلامت تھی۔ تو ایمان کی ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مین مقصد کیا ہے، مرنے سے پہلے ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا خاتمہ ہے ایمان پر ہو۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو 500 مرتبہ درود شریف دیا گیا ہے، 500 مرتبہ ریگولرٹی کے ساتھ ہمیں 500 مرتبہ درود شریف کو اختیار کرنا ہے۔ روز 500 مرتبہ ہمیں الحمدللہ درود شریف دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود السلام پڑھیں۔ تو ایمان کی سلامتی، ایمان کی گارنٹی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرمانا ایمان کی سلامتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، یعنی اس کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی نیڈ ہے، جو بھی حاجت ہے پوری کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کوشش چاہے وہ کوشش پوری ہو یا نہ ہو، کوشش پوری ہو یا نہ ہو، جب بندہ ایسا کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے، کوشش پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے۔ مطلب کیا ہے اس میں، بندہ اپنے بھائی کی یا اپنے رشتہ دار کی، اپنی اولاد کی، اپنے پڑوسی کی، مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کر رہا، محنت کر رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی جو نا اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ایک جہنم سے نجات اور دوسرا منافقت سے چھٹکارا۔ ایک تو بندہ جہنم سے نجات مل جاتی ہے اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی سمجھا، اپنی نہیں سمجھا، اپنی نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے لیے استعمال کیا۔ جب اللہ کے لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا، اس کو جہنم سے بھی نجات دے رہا ہے، اس کے گناہوں کو بھی بخش رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقت سے چھٹکارا۔ نفاق بہت دل کی بڑی بیماری ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت سے نوازا، کسی کو مال سے نوازا، کسی کو صلاحیتوں سے نوازا، کسی کو جو ہے نا دماغ کی صلاحیتوں سے نوازا، جو بھی جس کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو بھی کسی کو تجربوں سے نوازا، جس کے پاس بھی جو تجربے ہیں، صلاحیتیں ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اپنے جب بھائی کی، رشتہ دار کی، پڑوسی کی مدد میں جو لگائے گا، مطلب یہ حدیث میں آ جائے گا۔ کیا ہے حدیث؟ کہ وہ حاجت پوری کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے حاجت پوری کرنے کے لیے، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کر رہا، اور وہ کوشش چاہے ناکام ہو یا کامیاب ہو، کامیاب بھی ہو سکتی کوشش، ناکام بھی ہو سکتی، مگر کوشش کرا بندہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوشش اتنی پسند ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا رہا ہے، اور اس کو جہنم سے نجات بھی دے رہا ہے، اور اس کے لیے لکھ دے رہا ہے یہ بات کہ وہ اس کے لیے نفاق سے چھٹکارا ہے۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر وارننگ دے رہے کہ جو انسان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اپنے آپ کے بعد اپنی مال کو پسند کرتا ہے، اور اپنی اولاد کو انسان پسند کرتا ہے، وہ پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ چیز کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، یہ جو مال ہے، اولاد ہے، میرے یاد سے، میری طرف توجہ سے، میری ذکر سے تمہیں غافل نہ کرتا۔ اور جس نے ایسا کیا، یعنی غفلت میں جو چلے گیا، بس وہ لوگ خسارہ پانے والے۔ مطلب اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ خسارے میں، ایسا لوگ نقصان اٹھانے والے میں۔ تو عمل کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے ذکر سے دوری۔ وجہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، مال اور اولاد، انسان کیا پسند کرتا ہے؟ مال کو کیا کرتا ہے انسان؟ مال سے غفلت کیسا ہوتی ہے؟ انسان مال کو اپنا سمجھتا، مال کو اپنی مل کے سمجھتا، میں کمایا سمجھتا، میری صلاحیت، میری ڈگری، میری محنت، میری پوزیشن کی وجہ سے میں مال کمایا، اپنا مال سمجھتا انسان اپنا مال کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ انسان اپنا مال سمجھنے کی وجہ سے اپنی مرضی سے استعمال کرتا، اپنا مال کی محبت میں اتنا چلے جاتا، سمجھتا کہ مال سے ہی میری عزت ہے، سمجھتا کہ مال ہے تو میری عزت ہے، مال ہے تو لوگ عزت دیں گے، اگر مال نہیں ہے تو لوگ مجھے ذلیل کریں گے، مال نہیں ہے تو لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ مال کو اپنی سمجھنے کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ وہ نماز بھی چھوڑ رہا ہے، مال کو اپنا سمجھنے کی وجہ سے مال کے لیے، مال کو ایک تو اپنا بھی سمجھ رہا ہے، اور مال کے لیے نماز بھی چھوڑ رہا، مال کے لیے روزے بھی چھوڑ رہا، مال کے لیے حقوق بھی چھوڑ رہا، مال کے لیے رشتہ داری بھی چھوڑ دے رہا،
مال کے لیے بے شمار اللہ کے نافرمانیاں کر رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو یہ مال تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے. غافل کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ سے دوری، دنیا غفلت ہے، دین اللہ کی طرف توجہ دین ہے اور دنیا کی طرف توجہ غفلت ہے. بندہ کیا سمجھ رہا؟ دنیا سے عزت، دنیا کی جو ہے نا شہرت سمجھ رہا، اپنی عزت سمجھ رہا. مال ہے تو سب ہے، مال ہے تو سب سمجھ رہا. مطلب پیٹ مال کی وجہ سے لوگوں کو عزت دے رہا، مال کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جھک رہا، مال کی وجہ سے کیا کر رہا؟ لوگوں کو معبود بنا لے رہا. اور معبود بنا کے، مال کو معبود بنا کے، لوگوں کو معبود بنا کے مال کمانے کے لیے جو چاہے وہ جو نا ہتھ کنڈے اپنا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی تمہیں تمہارا مال میری یاد سے غافل نہ کر. اور فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری اولاد، تمہاری مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری اولاد بھی جو نا مجھے تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کرتی. اولاد بھی کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتی. اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہے، مولا کی طرف توجہ ہے، مولا کی یاد ہے، مولا کی فرمانبرداری ہے. کیونکہ بندہ جب سمجھتا ہے مال میرا ہے، اولاد میرا، تو ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرے. بندہ جب سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے، اولاد میری ہے، امانت نہیں سمجھتا اس کو، تو خیانت کرتا. خیانت کیسا کرتا؟ اولاد کی خواہشات پوری کرتا. ایک بندے کی خواہش رہتی، ایک ضرورت رہتی، مگر اولاد کو اپنی ملکیت سمجھنے کی وجہ سے، اپنے پاس امانت نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ مال کو اپنا سمجھنے کی وجہ سے یہ مال کو خواہشات میں لگاتا، خواہشات کو معبود بنا لیتا اور سمجھتا کہ خواہشات سے ہی میری زندگی ہے، اور سمجھتا کہ مال سے عزت ہے. اور کیا سمجھتا ہے بندہ؟ مال کو اپنا معبود بنا لیتا اور اولاد کا خود معبود بن جاتا. کیسا معبود بنتا؟ یہ اولاد کے ذریعے سمجھتا کہ یہ اولاد مجھے عزت دے گی، یہ اولاد مجھے کما کر دے گی. اولاد کو اگر میں نے دیکھا تو کون دیکھا؟ میں ان کا حاجت روا ہوں، میں ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں، میں ان کی جو ہے نا کام آتا ہوں، تو میں ان کا معبود ہوں. مال کو یہاں معبود بنا لیا اور یہاں خود اپنے آپ کو معبود بنا. تو یہ جب اپنے آپ کو معبود بنا لیا یا خود مخلوق کو مال کو معبود بنا لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا بندہ. تو یہ جب شرک کر رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آ گیا. جب اللہ کی نافرمانی میں آ گیا تو بندہ غفلت میں رہے گا. جب بندہ غفلت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو تمہارا مال اور اولاد یہ تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کرتے. تو میرے ذکر سے غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ خاص خصوصاً جو دو چیزیں جو آزمائش کے لیے دیا ہے، مال دیا، اولاد دیا. آزمائش کیا دی جائے اس میں؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مال میری مرضی سے استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی رکھتا، یہ اولاد میری مرضی سے استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی رکھتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آزمائش کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی استعمال کر رہے ہیں مطلب ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کر رہے. ہماری توجہ دنیا ہے، ہماری توجہ خواہشات ہے، ہماری توجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. اگر ہم مال اور اولاد اپنی نہیں سمجھ رہے، اللہ کی سمجھ رہے، کسی اور مخلوق کی نہیں سمجھ رہے، تو مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف توجہ ہے، ہم اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں ہمیں، ایک حکایت سے سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز شروع کیا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے آیا. اب نماز پڑھنے جب آتا ہے وہ بندہ، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں وہ جب اس آیت پر پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مانگتے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جس کی عبادت ہوتی ہے اسی سے مانگا جاتا ہے. اب جب اس آیت پہ آیا تو وہ سمجھنے لگا، دل میں اس کے بات آئی، میں خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. وہ جب اس نے کہنے لگا کہ میں خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو غیب سے آواز آئی. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیب سے اس کو آواز آئی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو مخلوق کی عبادت میں لگے ہوا. تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر اس کو بتایا جا رہا ہے تو کہہ تو رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ تو میری عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مگر اس کو بتایا جا رہا ہے تو اللہ کی نہیں، تو مخلوق کی عبادت میں لگے. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نماز سے نکلتا ہے، پھر نماز نکلنے کے بعد مخلوق سے خطا تعلق کر دیتا. مخلوق سے تعلق مطلب خطا تعلق مطلب مخلوق کا جو ڈر ہے، مخلوق کا جو خوف ہے، مخلوق سے جو امیدیں ہیں، مخلوق کی جو حاجت روائی پانے اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ مخلوق سے وہ بدعقیدگی جو تھی اس کے ساتھ، صحیح عقیدہ نہیں تھا، وہ اس سے وہ مخلوق کا جو غلط عقیدہ بیٹھ گیا تھا وہ نکال کر پھر واپس آتا ہے، پھر نماز شروع کرتا ہے، پھر اس کو پھر جو ہے نا اس آیت پر پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیری ہی بات کرتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں مولا، تو ہی حاجت روا ہے مولا. پھر اس کو ندا دی جاتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے اے بندے تو میری بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کی بات نہیں کر رہا، تو اپنے مال کی بات کر رہا ہے،
تو مال کی محبت میں گرفتار ہے، مال کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے، پھر نماز کے بعد سارا مال جتنا بھی تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، پھر نماز کے لیے پھر آتا ہے تیسری مرتبہ، پھر نماز کے بعد نیت کرتا ہے، پھر اس آیت پر پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کہتا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، پھر یہ دل میں اس کے بات آتی ہے میں حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، حقیقت میں اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تو اللہ کی بات نہیں کر رہا ہے، ندا دی جاتی ہے تو جھوٹا ہے، تو اللہ کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ تو اپنے کپڑوں کی بات کر رہا ہے، مطلب تجھے اپنے کپڑوں سے محبت ہے، تو مال تو نکال لیا، مخلوق کی محبت تو نکال لیا، مال کی محبت تو نکال لیا، مگر تجھے اپنے کپڑوں سے محبت ہے، تو کپڑوں سے عزت سمجھ رہا، تو وہ کیا بندہ کیا کرتا ہے، نکلتا ہے، پھر نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب نیت باندھتا ہے، پھر اس آیت پر پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ کہتا ہے میں اب حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو وہ کپڑے کیا کرتا ہے، وہ کپڑے جو ہے نا اللہ کی راہ میں جتنے کپڑے تھے اپنے جو جسم کے کپڑے کے علاوہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اب دے کر وہ واپس آتا ہے، اس آیت پر پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ میں حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو اس کو ندا دی جاتی ہے، آواز آتی ہے اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اب تم دعوت میں سچے ہو، تو نماز کیا ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، نماز کیا ہے، بندگی ہے، نماز کیا ہے، بندگی کا اظہار ہے، نماز کیا ہے، انا کو فنا کرنا ہے، نماز کیا ہے، اپنے دلوں سے تمام مخلوق کی الوہیت پر نکال کے مولا سے ملاقات کرنا ہے، مولا کے حوالے کرنا ہے ہر چیز کے، مولا سب تیرا ہے، کوئی حاجت روا نہیں، تو حاجت روا، یہ ملک تیری ہے مولا، یہ قوت تیری، ہر چیز تیری ہے مولا، تو مولا کے حوالے کرنا ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مثال سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر دل میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہے، مال کی محبت ہے، مخلوق کی محبت ہے، مخلوق کی الوہیت پن ہے، مال کی الوہیت پن ہے، کپڑے کی چاہت ہے، کپڑوں کی الوہیت پن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری عزت ہے، یہ ہے تو ہماری عزت ہے، یہ نہ ہو تو ہماری ذلت ہے، یہ ہمارے اندر جو بیٹھ گیا اس کو نکال کے ہم اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ عبادت جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ یہ عبادت میں سچا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، فی زمان ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے، مگر ہمارا دل کیا ہے، ہمارا دل آفس میں، مال میں، پراپرٹی میں، رشتہ داروں میں، بیوی میں، بچوں میں، مطلب اللہ کے علاوہ تمام جتنی مخلوق ہے جس سے ہم اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہے اس میں لگا ہوا ہے، تو یہ ہم دعوے میں سچے نہیں ہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دعوے میں سچے کے ہونے کے لیے کیا ہے، لا الہ الا اللہ دل میں ہونا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہونا، نہ مخلوق میں مال ہماری حاجت پوری کرتی ہے، نہ ہمارا دوست ہماری حاجت پوری کرتا ہے، نہ ہمارا جاب ہماری حاجت پوری کرتا ہے، نہ ہمارا بینک بیلنس ہماری حاجت پوری کرتا ہے، تو یہاں پر جب ہم یہ نکال کے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے تو ویسی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کریں گے ہمیں، کیونکہ بندہ میں کو نکال کے عبادت کر رہا، اپنے آپ کو بھی نہیں رکھا بندہ، اور غیر اللہ کو جو اللہ کے علاوہ مخلوق ہے ان کو بھی نہیں رکھا، تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے نماز کو درست کرنا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، تو نماز قائم کرنے سے پہلے نماز کو ہمیں درست کرنا ہے، نماز ہم جب جیسا اللہ کی منشا کے تحت کرنا ہے، تو منشا کے تحت کرنے کے لیے اللہ کے منشا کے تحت کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کو جاننا پڑتا، اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے علم دین ضروری ہے، علم دین جانیں گے تو ہم ہماری نماز بھی درست کریں گے، علم دین جانیں گے تو ہمارا تزکیہ قلبی ہوگا، تزکیہ نفسی ہوگا، جب نفس کا تزکیہ ہوگا دل پاک ہو گیا، دل پاک ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی الوہیت پر نکل گئی، تو ہماری نماز وہ نماز ہوگی جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے، وہ نماز ہوگی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک اولیاء ہے، آپ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، آپ نے اپنے جو ہے نا زندگی کے جو سفر کا جو تصوف کا سفر ہے، آپ کا اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے نا رزق کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں نہیں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے رزق کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، بلخ میں ایک بار تھا، وہاں پر قحط پڑ گیا تھا، وہاں پر کھانے کو کھانا نہیں، کھانے کو اتنا کھانا نہیں کہ انسان کو کھا جا رہا، لوٹ مار ہے، کوئی کھانے کو کھانا نہیں، کچھ بھی کھانا نہیں ہے، اتنی سخت ترین قحط پڑ گئی، کچھ بھی کھانا نہیں ہے۔ اب اتنے میں لوگ پریشان ہیں، لوگ بیمار ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ کیا ہے نا پریشان حال ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلخ میں حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا بازار میں لوگوں کے ساتھ،
لوگ پریشان تھے، ہر ایک جو لوگ پریشان تھے، اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص گزر رہا تھا، اور اس کا گزر بتاتے ہیں ایسی طرح سے گزر رہا تھا کہ وہ خوشی خوشی گزر رہا تھا وہاں سے، اتنا خوشی سے گزر رہا تھا، یعنی اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا اس کو. لوگ پورے پریشان تھے محلے کے، شہر کے، اور یہ خوشی خوشی گزر رہا بازار سے. بازار کے لوگ اس کو پکڑ لیے، بازار کے لوگ پکڑ کے کہنے لگے اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟ پورا شہر پریشان ہے، رزق کچھ نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اور تو مست اپنی مگن میں، تو مست جو ہے نا ہنستے کھیلتے یہاں سے نکل رہا ہے، ہنستے کھیلتے یہاں سے گزر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا بھائی مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بے فکر ہوں، مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میرا جو مالک ہے اس کی تمام ایک گاؤں کی ملکیت ہے، ایک گاؤں اس کی پراپرٹی میں، ذاتی مالک ہے وہ، اس کی پراپرٹی بڑی پراپرٹی ہے. میرا مالک ایسا ہے، میں اس کا غلام ہوں، تو میرے مالک کے پاس کھانا آتا ہے، پورا گاؤں اس کا ہے، ہر چیز اس کے پاس آتی ہے، کیونکہ میں غلام ہوں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا مالک کھاتا ہے میں بھی وہی کھاتا ہوں، تو میں بے فکر ہوں، اس لیے میں بے فکر کے ساتھ خوشی خوشی جا رہا ہوں. تو یہ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے بڑا جب یہ سبق دیا تو میں مولا کی طرف رجوع ہوا، اے میرے مالک یہ جو غلام ہے، یہ غلام اپنے مالک پر کتنا فخر کرتا ہے جو حقیقی مالک بھی نہیں ہے. تو نے ایک بندے کو ایک گاؤں کا مالک بنایا، اور گاؤں کا مالک بنانے کے بعد اس کا غلام اس مالک پر کتنا فخر کرتا ہے، کتنا اس کو ساتھ پاتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے. حقیقی مالک تو کائنات کا تو ہی ہے، تیرے سوا تو کوئی مالک ہے ہی نہیں مولا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع ہے، کہنے لگے مولا رازق تو ہی ہے، میرا مالک بھی تو ہے. تو اس بندے سے مجھے نصیحت ملی، فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو مجھے یہ نصیحت ہوئی کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق اللہ تعالیٰ سے مجھے مل رہا ہے، مجھے آج سے مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ فرماتے ہیں جب سے میں جو رزق کی فکر ہے، جو معاملات کی فکر ہے، کھانے کی فکر ہے، میں کھانے کی فکر سب چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہے؟ آپ یہ جو چیزیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کا مالک ہوتا ہے، کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. ہم نہیں سمجھ رہے، ہمارے اندر رب کی معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے، رب کی پہچان نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر بے ایمانی آ گئی، ہمارے اندر کفر آ گیا، ہمارے اندر نفاق آ گیا، ہمارے اندر شک آ گیا. لا الہ الا اللہ زبان سے تو پڑھ رہے ہیں، مگر ہمارا دل شک میں کہ کل کا کیا ہوتا، لوگ کیا کریں گے، آفس والے کیا کریں گے، تنخواہ کم کر دیں گے، نوکریوں سے نکال دیں گے، تنخواہ کاٹ لیں گے، پیسے نہیں دیں گے، پریشان ہو رہے ہیں، اگر یہ کیسا کر دے تو کیا ہوگا. مطلب یہ کیا ہوگا؟ یہ دل کی جو کیفیت ہے، ہم جو بول رہے ہیں کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کیا ہوگا، یہ نفاق بے ایمانی کی علامت ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہوں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے. اللہ معاف کرے، ہمارا ایمان جیسا ہونا ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، ایسا ایمان جو رکھنا ہے ویسا ہمارا ایمان نہیں. تو ایمان سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں ایمان سیکھنے کے لیے علم چاہیے، علم سے ایمان آتا، علم سے ایمان آتا. ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے. یقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، حالت جو بھی ہو، حالت غریبی ہو تو بھی حاجت روا اللہ ہے، حالت امیری کی بھی ہو تو بھی حاجت روا اللہ ہے. کوئی مخلوق ہماری حاجت پوری نہیں کرتی، کوئی مال ہمارا حاجت پوری نہیں کرتی، کوئی اولاد ہماری حاجت پوری نہیں کرتی، کوئی دوست رشتہ دار ہماری حاجت پوری نہیں کرتا. یہ دل میں ہمارے اندر بیٹھنا ہے، یہ بٹھانے کے لیے وقت دینا پڑتا، یہ بٹھانے کے لیے علم دین سیکھنا پڑتا، یہ بٹھانے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے، یہ بٹھانے کے لیے اولیاء اللہ کی غلامی چاہیے. یہ بٹھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ بار بار اس کی مشقت کرنا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنا ہے کہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، کوئی عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا نہیں، کوئی عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا نہیں، کوئی عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا نہیں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. یہ مخلوق کی حاجت روائی پر دل سے نکالنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں کہ میں بھی اپنی حاجت پوری نہیں کرتا، نہ میں اپنی حاجت پوری کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے گھر والوں کی حاجت پوری کر سکتا ہوں. تو یہ حاجت روائی پر دل میں کیوں بیٹھی؟ دنیا کی محبت آنے سے، غلط دل میں تصدیق ہونے سے، غلط سننے سے، غلط دیکھنے کی وجہ سے، غلط جو ہے نا صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے غلط چیز ہمارے اندر انٹر ہوگی. غلط سننے کہ اللہ تعالیٰ، غلط سننے بچپنے سے کہ اس سے ہماری حاجت پوری ہوتی، یہ پڑھ لے گا تو یہ حاجت پوری ہوگی، ڈاکٹر بن جائے گا تو تیری حاجت پوری ہوگی، یہ
یہ کر لے گا تو تیری جو ہے نا ہر حاجت پوری ہوگی. مطلب کیا ہے؟ میں بچپنے سے بتا گیا فلاں چیز کر لو گے تو ہماری حاجت پوری ہوگی. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری حاجت پوری ہوگی. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری حاجت پوری کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا ہے یہ اولیاء اللہ کے در پہ معلوم ہوتا. یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجت پوری کرتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے، امام ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا ایک واقعہ ہے، آپ کی عاجزی کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اب غلاموں کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے پھر اپنے مریدوں کے ساتھ فرماتے ہیں آپ کہ آؤ ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں. سب غلاموں میں کہا ٹھیک ہے عہد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عہد یہ کرتے ہیں قیامت کے دن جو بخشا جائے گا، جس کسی کی بھی بخشش ہوگی وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جو ہے نا شفاعت کرے گا. آپ کے غلام تمام کے تمام پریشان ہو جاتے. یہ امام جعفر صادق ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑے اللہ والے محبوب بندوں میں اہل بیت بھی ہے، آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جب یہ کہا کہ جس کی بھی جو نا بخشش ہوگی وہ دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے شفاعت کرنا، تو غلاموں نے کہا اے امام آپ کو اس کی کیا ضرورت؟ آپ کے جد امجد تو وہ لوگ ہیں، وہ مبارک ہستیاں ہیں جو تمام مخلوق کی شفاعت کریں گی. یہ تو آپ کے جد امجد ہے، ہماری آپ کو کیا ضرورت؟ مگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتے. آپ فرماتے ہیں آپ کی عاجزی دیکھیے، آپ کی انکساری دیکھیے، اتنے بڑے امام ہو کر اپنی نسبت کو نہیں رکھے. حالانکہ نسبت بڑی ہے، رکھنا چاہیے، اپنے عمل کو نہیں رکھے، اپنے ایمان کو نہیں رکھے، مگر آپ کیا کریں؟ عز و انکساری کیا بتائیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے شرمسار ہوں، میں اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے شرمسار ہوں، اور میں اپنے قیامت کے دن اپنے جد امجد کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا. میں اپنے جد امجد، میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بابا، میں اپنے دادا جو اہل بیت اطہار کی جو ہے ان کے سامنے کھڑنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور اپنے رب سے میں شرمسار ہوں. مطلب کیا؟ یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے تھے، اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اگر تمہاری شفاعت ہو جائے، تمہاری بخشش ہو جائے تو میرے لیے شفاعت کرنا. حالانکہ ہزاروں لاکھوں کو شفاعت کرانے والے. تو یہ ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایمان رہنے کی وجہ سے بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. بندہ ایمان ہونے کی وجہ سے جب اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اپنے عمل کو بھی نہیں رکھتا، اپنے ایمان کو بھی نہیں رکھتا، اپنے کسی کی بھی چیز کو نہیں رکھتا، اپنے نیک عمل کو بھی نہیں رکھتا. بس وہ رکھتا کیا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب ہی جو ہے میری بخشش کرے گا، اپنے فضل سے میری بخشش کرے گا. حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک واقعہ ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں. آپ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے. جب آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، آپ کی نظر پڑ گئی. محل پر ایک خوبصورت عورت ہے. تو وہ جب عورت قریب آئی تو آپ نے کہا کہ گفتگو کرو، تو وہ عورت دور کھڑی رہی. وہ عورت کہنے لگی میں تو آپ کو ایک دیوانہ سمجھی، جب آپ کے قریب آئی میں آپ کو دیوانہ سمجھی، مگر آپ دیوانے بھی نہیں. میں آپ کے جب اور قریب آئی تو میں سمجھا کہ میں سمجھی کہ آپ عالم ہیں، مگر آپ عالم بھی نہیں ہیں. میں اور جب قریب آیا آپ کے میں سمجھی کہ آپ اہل معرفت ہیں، معرفت رکھنے والے، اللہ کی پہچان رکھنے والے، مگر آپ یہ بھی نہیں، نہ آپ دیوانے ہیں، نہ آپ عالم ہیں، نہ آپ اہل معرفت ہیں. حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لڑکی یہ کیوں کہہ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے میں آپ کو دیوانہ سمجھی، مگر دیوانے جو ہوتے وضو نہیں کرتے. آپ وضو کر رہے تھے تو آپ دیوانے تو نہیں. میں آپ کو عالم سمجھی مگر عالم بھی نہیں ہے. عالم اس لیے نہیں ہے کہ عالم جو ہوتے ہیں نامحرم پہ نظر نہیں ڈالتے. عالم کا کام کیا ہے؟ نامحرم پر نظر نہیں ڈالتے، مگر آپ عالم بھی نہیں ہیں، نہ آپ دیوانے ہیں نہ آپ عالم ہیں، مگر میں آپ کو اہل معرفت سمجھی، مگر آپ اہل معرفت بھی نہیں ہیں. اہل معرفت اس لیے نہیں ہے، اہل معرفت جو ہوتے ہیں خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے. یہ خدا کے سوا کسی پر ان کی نظر رہتی، مطلب اللہ کے علاوہ جو غیر ہوتے ہیں ان کو اللہ کی ملک دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کی ملک دیکھتے ہیں، ان کو اللہ کے محتاج دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے محتاج دیکھتے ہیں، صرف اللہ کو ہی حاجت روا دیکھتے ہیں وہ معرفت والا. تو ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہہ کر وہ لڑکی جو ہے نا غائب ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ غیب کی طرف سے تھی، یہ غیب کی جانب سے یہ آواز تھی.
آپ کو بڑی نصیحت ہوئی. تو اہل معرفت کون ہوتے ہیں؟ اہل معرفت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. معرفت والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ. اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کا انعام بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے منہ پھیر لیتا. امام اہل بیت کے امام ہیں. آپ فرما رہے ہیں جب معرفت آ جاتی ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو جنات کو ہم نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے پہچاننے کے لیے پیدا کیا. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت جو حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے جو ہے نا منہ پھیر لیتا. مطلب منہ پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا دل ہمیشہ مولا سے لگے ہوا رہتا. وہ صرف مولا سے امیدیں ہوتی ہے، اس کی مولا کا ہی خوف اس کے اندر ہوتا ہے، مولا کو ہی وہ جواب دہ ہوتا ہے، مولا کی فکر میں لگے ہوا رہتا. اس کی توجہ مولا کے اوپر رہتی کہ میں مولا سے پڑھ رہا ہوں، مولا ہی میرا حاجت روا ہے. مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس کا دل کا کنیکشن ہمیشہ مولا سے ہوتا ہے. پر ہم دیکھیں ہمارا کنیکشن کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں بٹھا کے مخلوق کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، مخلوق کی عبادت میں لگے ہوئے، مخلوق کو جو ہے نا اپنا مالک سمجھ رہے ہیں یا مخلوق کو اپنی ملک سمجھ رہے ہیں. یا مخلوق سے ہم سمجھ رہے ہیں ہماری حاجت پوری ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں مخلوق سے ہمیں جو ہے نا رزق مل رہا ہے سمجھ. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما دی ہے کہ ہر جگہ فرما دی میں ہی رازق ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مالک ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرے سوا کوئی رازق نہیں ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب یہ عیسائی اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں محبت ایسی ہوتی ہے کہ قرآن سننے کے بعد ان کے دل میں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی. مطلب اللہ تعالیٰ کو رب جان لیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو رسول مان لیا، جان لیا، دیکھ لیا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کا عمل یہ ہو گیا کہ جب قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تیرے سچائی کی گواہی دینے والے. اب یہ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ ایمان والے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تیری گواہی دینے والے. تو ہم ایمان لے آئے، پہلے تو ہم ایمان لے آئے کہ تو ہی حاجت روا ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اب اس کا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا اس کا نزول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو بے حد ستایا گیا تھا. جب ستایا گیا تھا، اتنا ستایا گیا تو دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کیا کریں؟ شاہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نجاشی بادشاہ کے شہر میں پناہ کے لیے چلے گئے. تو وہاں پر کیا کرے؟ وہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ نرم دل بادشاہ تھا، وہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، مگر قریش کیا ظلم اور ستم اتنا تھا، اتنا تکلیف دیتے تھے صحابہ کے پیچھے پیچھے آتے آتے جو ہے نا یہ شہر حبش کا جو شہر ہے نجاشی بادشاہ کا، وہ شہر تک پہنچ گئے. تحفے لے کے، کئی چیزیں لے کے، پیسہ مال لے کے نجاشی بادشاہ کے پاس گئے اور بولے کہ یہ صحابہ کرام ہمیں تکلیف دے کر آپ کے پاس آئے، ان کو نکال لیں. اب جب یہ بات کہی تو جو نجاشی بادشاہ ہے، نجاشی بادشاہ کیا کیا؟ وہ مسلمانوں کو بلایا، صحابہ کی جماعت کو بلایا. وہ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور مسلمان کو بلا کے سوالات کیے. تو اس میں سے صحابہ میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مسلمان کی طرف سے گفتگو کرے اور کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور پورا حال سنایا کہ ہمیں مکہ والوں نے تکلیف دی، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو نجاشی جو تھا، جو بادشاہ تھا، قرآن مجید کی جو نا تلاوت سنتے کی خواہش کیا. تو حضرت جعفر طیار نے کیا کیا؟ سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم کی جو نا شروع کی جو تلاوت آیتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ تذکرہ وہ نجاشی نے سنا. قرآن مجید کو سن کر وہ نجاشی کیا کیا؟ کیفیت میں آ گیا، وہ اس کا دل نرم پڑ گیا، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں جب یہ عیسائی جو قرآن سنتے ہیں
تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ نجاشی نے اعلان کیا کہ یہ بے شک جو کلام ہے سچا کلام ہے، جھوٹا کلام نہیں ہو سکتا، اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں، یہی بشارت اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں نازل فرمائی۔ اور جب یہ اسی نے اسلام لے آیا یہ نبی بادشاہ، پھر اپنے کچھ جو ہے نا سلطنت کے لوگوں کو 70 لوگوں کو کچھ عرصے بعد کیا کیا، نجاشی نے 70 مسلمانوں کا ایک جو وفد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، روانہ کیا۔ اب جب یہ لوگ 70 لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پر یہ جو ہے نا سورہ یاسین کی وہاں پر تلاوت سنی، تو سورہ یاسین کی جب تلاوت پڑی یہ بے اختیار بول اٹھے، یہ دعا انہوں نے کی، اے اللہ تعالیٰ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے مولا جو تیری سچائی کی گواہی دیتے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ مولا تو ہی حاجت رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے ان کی ادا، اور ان کا ایمان کا جو کنورژن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لائے کہ اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ جب یہ معرفت حاصل کر لی، معرفت حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے دل اتنے نرم پڑ گئے کہ وہ جب قرآن سنتے تو ان کے دل نرم پڑنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ ان کی خواہش کیا ہے، ان کی خواہش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، ہمیں شہادت دینے والا، ہم عالم شہادت میں، عالم شہادت کیا ہے، گواہی دینے والا، تو وہ ان کی خواہش کیا ہے وہ ایمان والوں کی کہ اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لے، یہ گواہی دینے والے ان کی لسٹ میں ہمارا نام لے۔ تو ہم دیکھیں ہماری خواہش کیا ہے، ایمان والوں کی خواہش اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرے کہ قرآن کا حصہ بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم شہادت میں، ہم عالم ارواح سے ہم آئے، عالم ارواح میں سوال کیا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہاری پرورش نہیں کر رہا ہوں، کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا قالوا بلا شہدنا مولا تو ہی ہمارا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں عالم شہادت میں بھیجا۔ اب یہ شہادت کا عالم ہے، گواہی دینے کا عالم ہے، یہاں پر گواہی دینا ہے کہ ہمارا رب، ہم کس سے پل رہے ہیں یہ گواہی دینا ہے، ہم مخلوق سے پل رہے ہیں یا رب سے پل رہے ہیں یہ گواہی دینا ہے۔ سچی گواہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا، یہ گواہی دے کے جانا ہے ہمیں۔ اور جھوٹی گواہی کیا ہے کہ ہم مخلوق سے ہم پل رہے ہیں، پیسوں سے پل رہے ہیں، دوستوں سے پل رہے ہیں، رشتہ داروں سے پل رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے پل رہے ہیں، یہ ہمیں جھوٹی گواہی۔ تو یہاں پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر دعاؤں کی کیا ہے، مولا ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرنا، ایمان والوں کی دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ گواہی دینے والوں میں شامل کر لے، کیونکہ جو بندہ یہاں سچی گواہی دیتا ہے مرتے اس کو سوال ہے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، کس کی گواہی دے کیا ہے، اللہ رب ہے بول کے گواہی دیا یا مخلوق کو رب سمجھا؟ رب کیا ہے، پرورش کرنے والے کو، شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب سے پل کے آیا یا اپنے آپ سے پل کے آیا یا مخلوق سے پل کے آیا؟ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر گواہی دینا ہے، ہمیں گواہی دینا ہے، ہمیں گواہی کے لیے کیا ہے دیکھنا پڑتا، گواہی کے لیے ایک کورٹ میں کیا ہے گواہی، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کورٹ میں گواہی دینا ہے، اگر کوئی بندہ آئے گواہی کہے کہ میں گواہ ہوں اس قتل کا، اس مرڈر کا میں گواہ ہوں، مگر میں نہ دیکھا ہے اس کو، نہ سنا، نہ کسی نے مجھے بتایا، تو کورٹ والے کیا کریں گے، الٹا اس پہ کیس کریں کہ تو اپنا وقت بھی خراب کر رہا، ہمارا وقت بھی خراب کر، مذاق کر رہا ہمارے ساتھ، الٹا اس کے اوپر کیس کریں۔ تو گواہی کے لیے دیکھنا پڑتا، تو ہم یہاں پر دیکھنے کے لیے آئے کہ ہماری پرورش اللہ تعالیٰ سے ہو رہی، ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، سب محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا دیکھنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک بار ملاقات شیطان سے ہوئی، آپ کی جب شیطان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے شیطان سے سوال کیا، اے مردود، اے محروم، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ تو نے جو نا سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا اے جنید تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا ہوں، میں کیا غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ جب یہ توحید کی بات اس نے کہی، شیطان نے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کی یہ بات پر بہت حیران ہوا، پریشان ہو گیا، مجھے غیب سے آواز آئی پھر، اے جنید اس کو کہہ دو اے جھوٹے، اگر تو واقعی اللہ کی بندگی کرتا، واقعی اللہ تعالیٰ کو مالک مانتا جانتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نافرمانی نہیں کرتا، فوراً تو سجدے میں گر جاتا۔ اے جنید تم اس کو یہ کہہ دو جھوٹے کو، یہ جھوٹا ہے، اگر تو واقعی بندگی کا اظہار کرتا تو اللہ کے حکم کی برابر فرما برداری کرتا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی، کہ دل کی جب آواز سن لی تو چیخ مار کے بولنے لگا کہ خدا کی قسم جنید تم نے مجھے بھی جلا دیا، خدا کی قسم تم نے مجھے جلا دیا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔
مطلب توحید بتایا کہ میں اے جنید کیا میں اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ اے جنید، تو جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پریشان ہو گیا، تو وہ شیطان کیا کرا کہ میں غیر اللہ کا سجدہ کروں پر، حالانکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کا حکم بھی تھا سجدے کرنے کے لیے، مگر اس نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، سجدہ نہیں کرا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، خود نمائی میں لگ گیا، تکبر میں لگ گیا کہ میں جو ہے نا آگ سے ہوں، یہ مٹی سے. تو یہاں پر واقعے سے بتاتے اولیاء اللہ فرماتے یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کی دلیل ہے. اولیاء اللہ فرماتے یہاں پر حضرت جنید بغدادی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں شیطان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری پناہ میں آ جاتا ہے، مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں شیطان سے. اور اللہ تعالیٰ ہر ولی کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ مکر و فریب میں ڈالتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شک میں ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ مال کی محبت میں ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شرک میں ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ نفاق میں ڈالتا ہے، مکر و فریب میں ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ جھگڑے میں ڈالتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، بولنے سننے سے زیادہ مولا، کہنے سے سننے سے زیادہ مولا، بولنے کی سننے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی غلطیاں ہو گئی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے مولا، آئندہ تیری منشا کے تحت مولا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.